یہ حکومت ہر روز آ کے جب کہتے ہیں کہ عوام کو سیکریفائز کرنا ضروری ہے، عوام کو سیکریفائز ایک بڑا سمپل سا ہے کہ پاکستان کی عوام، ابھی ہم نے نمبرز بتایا کہ پاکستان سب سے پیچھے ہٹ گیا ہے، رہ گیا۔ پاکستان ایک غریب ملک ہے، یہ بتایا جاتا ہے، وزیر اعظم کل کے بتا رہے تھے پاکستان ایک غریب ملک ہے، جو کہ ایک حقیقت ہے۔ یہ الگ سوال ہے کہ انہی کی وجہ سے غریب رہ گئے۔ اب پاکستان کے عوام سب سے غریب ہیں، اب پاکستان کی جو اشراف کی ہے، پاکستان کی جو رولنگ کلاس ہے، جو اس وقت رولنگ رجیم ہے، ان کا جو رہن ہے، ان کی جو عیاشی، ان کے جو بنگلے ہیں، ان کی جو فلیٹ آف کارز ہیں، ان کے جو جہاز ہیں، آپ، میں چیلنج دیتا ہوں کہ آپ کسی ویسٹرن یورپ جو امیر ترین ملک ہے، آپ کسی لیڈر کے ساتھ ہمارے لیڈر کا موازنہ کریں، جرمنی، فرانس، یو کے، سویڈن، ڈنمارک، ناروے، کسی ایک لیڈر کا بتا دیں کہ جی ان کا رہن سہن جو ہے وہ ہمارے لیڈر کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، تو بہت امیر ملک ہے، لیکن وہ بالکل عام زندگی گزارتے ہیں۔ ایران کی، ہم پورا پاکستان آج ایران کی تعریف کر رہے ہیں، پورا پاکستان، آپ ان کے لیڈر کی آپ دیکھیں وہ کیسے رہتے ہیں، کس طرح سے لوگوں میں کھل ملتے ہیں، کیسے وہ ان کی جو زندگی ہے، جو گھر ہیں، جو کاریں ہیں، نارمل، جس طرح ایک نارمل ایرانی ہوتا ہے، اور ایران پاکستان سے بہت زیادہ امیر ملک ہے۔ اور ہمارے لے لے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی 11 بلین کا جہاز چاہیے، کیوں چاہیے؟ کیونکہ وہ سب سے اچھا جہاز چاہیے۔ اتنا بڑا صوبہ پنجاب، جانا ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کو، بھائی کیوں جانا ہوتا ہے ہر جگہ آپ کو جہاز میں؟ آج کل ان دس ٹائم اینڈ ایج آپ کے پاس زوم کانفرنس، پتہ نہیں کیا کیا سب کچھ اویلیبل ہے۔ انگریز پورے انڈیا، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں رول کر کے چلے گئے، اور کامیاب ترین رول کر کے چلے گئے، اس وقت جہاز ایک ہی نہیں، لیکن ان کو چاہیے، سینٹ کے چیئرمین کو سب سے مہنگی کار دی، سب سے مہنگی، حالانکہ نیچے جائیں وہاں اگر کھڑے ہو کے دیکھیں تو وہاں پتہ نہیں 25 کاریں کھڑی ہیں آلریڈی، ملتان میں الگ کاریں کھڑی ہیں حکومت۔ بھائی اگر آپ کا شان و شوکت پرسنل لائف میں ایسا ہے تو آپ اس کو چھوڑ کے بھی حکومت میں آئے نا، ایک نارمل زندگی گزارنے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل سب سے خراب رہیں، لیکن کوئی بیلنس ہوتا ہے، اشاکت، یہ تضاد، دس از نو مور ایکسیپٹیبل۔ پاکستان کے عوام کو سمجھنا چاہیے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، اگر اس وقت دی تو پھر موقع نہیں آئے گا۔ اگر یہ جو بنیاد ڈالی ہے، جس طرح سے جو گیپ کریٹ کیا ہے، سمپل سی بات ہے کہ 4 سال پہلے کے مقابلے 10 سال پہلے کے مقابلے میں حکومت کی اپنی فگر ہے کہ ریئل ویجز کم ہے، 4 سال کے مقابلے میں 65% پرچیزنگ پاور کم ہو چکی ہے، یعنی کہ جو چیزیں آپ 18,000 میں کر سکتے تھے اب آپ کو 52,000 روپے چاہیے وہی چیزیں کرنے کے لیے، اور یہ خراب ہوتی جا رہی ہے، انمپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے، پاورٹی بڑھتی جا رہی ہے۔ کوئی ایک چیز ہے جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ امپروومنٹ آ رہی ہے، ہاں اشرافیہ کو دیکھ لیں تو بہت زبردست امپروومنٹ۔ ان کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ CNN پہ پاکستان کا نام آیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ری ٹویٹ کیا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ از the most discredited and hated person، وہ آپ کو وہ کر رہے ہیں ری ٹویٹ، تو آپ اس پر فخر محسوس کر رہے ہیں، مطلب اسی کی وجہ سے سارا پاکستان مصیبت میں ہے، اسی کی وجہ سے پورے دنیا مصیبت میں ہے، اور اس کو ہم فخر کے حساب سے کہتے ہیں کہ اس نے تعریف کر دی، 50 دفعہ تعریف دیا، کیا ہے یا تو کچھ نہیں ہے، لیکن تعریف تو کی ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے پاکستانی قوم کو؟ پاکستانی قوم کو چاہیے یہاں انویسٹمنٹ آئے، پاکستانی قوم کو چاہیے یہاں سے ایکسپورٹ بڑھے، پاکستانی قوم کو چاہیے کہ ان امپلائمنٹ کم ہو، جو ریکارڈ ہائی ہے حکومت کی اپنی فگر کے حساب سے۔ پاکستانی قوم کو چاہیے کہ پاورٹی میں ریڈکشن آئے، 45% پاورٹی سے نیچے لوگ، اس پر کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ وال اسٹریٹ جرنل میں پاکستان کا نام ہے، CNN پر پاکستان کا نام ہے، ہر جگہ پاکستان کی بابا ہوگی۔ پاکستان کی بابا اس وقت فائدہ ہوگا جب وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں غربت کم ہوئی ہے، پاکستان میں مہنگائی کم ہوئی ہے، پاکستان میں ان امپلائمنٹ کم ہوئی ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ بڑھی ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھی ہے، پھر جا کے میں آپ سب فخر محسوس کر سکتے۔ یہ ان چیزوں میں کہ جی انہوں نے ریڈ کارپیٹ بچھا دی تو تمہارا ڈھول ڈالی، وہ مشرف صاحب بھی جاتے تھے وہاں، پریزیڈنٹ بش ان کو ریڈ کارپیٹ بچھاتا تھا، مڑ کے دیکھتے تو پاکستان تباہ ہو گیا۔
کتنی زیادہ ایکسٹریمزم، 70-80 ہزار بندہ پاکستانی مر گیا، شہید ہو گیا، تو ملا کیا؟ ضیاء الحق صاحب وہ اپنی پاور کے لیے، اپنی پاور کو مینٹین کرنے کے لیے جب بھی ہوتا ہے یہ ان کے پاس پہنچتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کیسے بنائے. تو تھینک یو ویری مچ. اگر کوئی سوال ہے آپ نے جہاز پہ تنقید کیا لیکن اپنے گھر سے بنیادہ سے جہاز لے کر پرائم منسٹر اور جا سکتے تھے اور فوائد مودی کہا کرتے تھے کہ 55 روپے کی کلومیٹر بنتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے ٹرمپ کی بات کی تو یہی پاکستان سے انصاف ہے، یہی آپ کے ماضی کے جو بانی ہے وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم جیتیں گے تو کشمیر کا مطلب یاد ہو جائے گا. پھر وہاں پر مختلف ریپورٹ ہوئی تھی اس طریقے سے وہاں پر جو ہے وہ اور مہم چلائی. تو کیا پہلی بات تو پولیٹیکل اسسمنٹ ٹرمپ آئیں گے کیونکہ ان کا پاس کو دیکھتے ہوئے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ ہیومن رائٹ وائلیشنز پر اپنی آواز بلند کریں، اور اگر کریں گے جو کرنی چاہیے تو اس میں ظاہر ہے عمران خان کو جس طرح سے پابند حاصل کیا ہے بالکل بغیر کسی وجہ کے، اور دوسرے جس طرح سے پی ٹی آئی کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا پچھلے 4 سال میں، تو وہ آواز اٹھائیں گے. یہ ایکسپیکٹ کرنا تو بالکل سب رائٹ ہے، اس میں بہت خراب کی ہے. اگر زلفی بخاری نے اس کے لیے کمپین اس بیسس پر نہیں کی تھی کہ جو آج بن گئے، جس دن وہ آ کے انہوں نے یہ کہا کہ میں کینیڈا کو 51st اسٹیٹ بناؤں گا، تو اس وقت ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے تھا کہ از ناٹ اے نارمل پریزیڈنٹ نارمل. تو وہ ایکسپیکٹیشن کرنا، اور جہاں آپ نے پوچھا کہ عمران خان مجھے جاتے تھے وہ پیور سیکورٹی ریزن تھا. وہ ایک بنی گالا سے لے کے پرائم منسٹر ہاؤس تک جاتے تھے. پرائم منسٹر کے پاس ایک وہ ہوتا ہے ایک ہیلی کاپٹر، ایک سیکورٹی پرپز کے لیے. لیکن یہاں تو ایک مطلب ایک لیول ہوتا ہے نا آپ کا. بھائی اگر وہ اس میں نہ جاتے تو وہ BMW سے مرسڈیز 600 میں جاتے ہیں. یہ نا بات یہ نہیں ہے کہ عمران خان کیا نواز شریف یا شہباز شریف، یہ سسٹم کیا قابل قبول ہے پاکستانی عوام میں. اس یہ کہہ کہ جی وہ پہلے کیا ہوتا تھا، فیروز خان نون نے کیا کیا تھا یا قیادت خان نے کیا تھا، وی ول ناٹ بی، مطلب ہمارا فوکس ادھر ہی رہے گا. عمران خان کتنے کا پیٹرول دے گیا اور کتنا پاکستان کو بزنس دیتا ہے؟ ایک اور بڑی پیٹرول 500 روپے لیٹر تو 500 روپے تو چاہیے، 400 روپے